السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے غصہ کے بارے میں کہ غصہ کیا ہے۔ شدت جذبات کے اظہار کا نام غصہ ہے۔ غصے کا جذبہ ہر انسان میں قدرتی طور پر موجود ہے، مگر عام معلومات زندگی میں غصہ اچھی چیز نہیں۔ ایسے ہی بات بات پر غصہ کرنا اچھا نہیں۔ غصہ کرنے والا شخص بھائی چارے میں اچھا انسان ثابت نہیں ہوتا، بلکہ غصے کی حالت میں بہت سے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو غصہ ایمان پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان اکثر اوقات اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور عقل کے تقاضوں کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اس طرح شیطان کو راہ راست سے گمراہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے غصہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بے پناہ مذمت کی ہے تاکہ لوگ غصے کو چھوڑ کر نرمی کا لہجہ اختیار کریں، کیونکہ نرمی سے جو بات بنتی ہے وہ غصے سے نہیں بنتی۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ لیٹ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زبان کو روکا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، جس نے غصہ کو روکا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے اپنے عذاب کو روک لے گا، اور اس نے اللہ کے لیے عذر قبول کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے افضل کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ رضاء الہی کے لیے پیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور پانی ہی آگ کو بجھاتا ہے، لہٰذا جب تم میں کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ فرمایا کہ غصے میں نہ آیا کرو، اور اسی کو بار بار دہرایا کہ غصے میں نہ آیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اس کے مطابق کرنے پر قدرت رکھتا ہو، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے سرداروں میں بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔